السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل عرصے سے میرا ایک خواب ہے کہ ایک ایسا اسکول قائم کروں جس میں 3 باتوں پر بھرپور توجہ دی جائے۔ پہلی بات یہ کہ وہاں سائنسی تعلیم ہو، سائنسی تعلیم ایسے کہ ہر بات سائنس کی پریکٹیکل کے ذریعے سمجھائی جائے۔ جو کچھ پڑھایا جائے پہلے اس کے پریکٹیکل کا سامان کیا جائے، تیار کیا جائے، اس کے بعد وہ بات سمجھائی جائے۔ یعنی بچوں کو روایتی انداز میں کتاب کھول کر بورڈ پہ سمجھا کر جس طرح ہم سائنس کی باتیں سمجھاتے ہیں، اس سے پہلے جو چیز پڑھائی جائے اس کا باقاعدہ ماحول بنایا جائے، وہی چیز پہلے موجود ہو لیب میں یا میدان میں، کوئی بھی موضوع ہے، اس کے بعد بچوں کو موقع پر ہی پڑھایا جائے تاکہ وہ سائنس بچوں کی روح میں داخل ہو۔ بچے ایسی سائنس پڑھ کے کچھ نہ کچھ بنانے کے قابل ہو سکیں۔ یعنی بچوں کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ اس طرح استعمال کریں کہ وہ کچھ نہ کچھ ایجاد کر کے دیں تاکہ صحیح معنوں میں سائنس کے علم سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہر جماعت کے لیے سائنسی تعلیم ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، اور اسی طرح ان کے امتحانات اس طرح ہوں کہ وہ مقررہ وقت میں کچھ نہ کچھ ایجاد کر کے دیں، گروپ کی شکل میں یا انفرادی طور پر۔ اس کے لیے معاشرے میں سروے ہوگا، معاشرے میں روزمرہ زندگی میں جن جن معاملات میں انسان کو تنگی ہو رہی ہے وہ معاملات سامنے لائے جائیں گے، اور اسی روشنی میں مختلف کلاسوں کے بچے مختلف اشیاء ایجاد کریں گے جن کا بنیادی مقصد انسان کی زندگی کو مزید آسان کرنا ہے۔ چھوٹے موٹے معاملات میں اسی طرح کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہے تو بچوں کی استعداد، لیاقت اور جماعت کے مطابق انہیں وہ چیزیں بنانے کا کہا جائے گا۔ اس کے بعد جب بچے وہ بنا لیں گے اسی حساب سے انہیں ڈگری یا اسی حساب سے انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے۔ پھر جو چیزیں وہ بنائیں ان کی اسکول میں ہی، ادارے میں ہی نمائش ہو، جس میں والدین آئیں، سرمایہ کار آئیں، معاشرے کے مختلف شعبہ جات کے لوگ وہاں پہ آئیں، میڈیا آئے، ان بنائی ہوئی اشیاء کی تشہیر ہو اور باقاعدہ اس پہ سرمایہ کاری ہو۔ جب وہ مفید قرار پائے تجربات کے بعد تو باقاعدہ سرمایہ کاری ہو، باقاعدہ بڑے پیمانے پر وہ چیزیں تیار ہوں جن کا معاوضہ بچوں کو بھی ملے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہو کہ بچوں کو فقہ سکھایا جائے، یعنی انہیں مسئلوں کا پتہ ہو۔ روزمرہ زندگی میں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم اپنے زندگی کے جن جن معاملات سے گزرتے ہیں، ہمیں جن جن مسائل الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے ان نوجوانوں، ہمارے ان طلباء کو پتہ ہو کہ کس موقع پر شریعت کیا کہتی ہے، انہیں اس مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پتہ ہو، اور اس کی باقاعدہ تربیت ہو، باقاعدہ انہیں سکھایا جائے۔ ہر جماعت کے لیے ان کا سلیبس مختلف ہو، ان کی ذہنی سطح، ان کا مزاج، ان کی عمر کے حساب سے چھوٹے موٹے مسئلے، آسان مسئلے، پیچیدہ مسئلے، یہ سارے ترتیب دے کے انہیں سکھائے جائیں، بتائے جائیں۔ پھر باقاعدہ ان کے امتحانات اس طرح ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ روزمرہ زندگی سے انہیں درپیش آتا ہے تو ویسی ہی سچویشن، ویسی ہی صورتحال، ویسے ہی موقع بنایا جائے، اور جس بچے کا امتحان لینا ہو اس کے سامنے وہی صورتحال، وہی چیز سامنے آئے گی، وہ موقع سامنے آئے گا، تو بچے پھر جو جس کا امتحان ہوگا وہ بتائے گا، اچھا اس موقع پر شریعت یہ کہتی ہے
اس مسئلے کا حل یوں ہے۔ اس طرح عملی طور پر وہ سیکھیں گے کہ زندگی میں فلاں فلاں مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر بچوں کے لیے اسکول ہی میں روزگار مہیا کیا جائے، یعنی کہ وہ ہنر سیکھیں۔ انسان کی زندگی میں بے شمار ہنر موجود ہیں، الیکٹریشین کا کام ہے، پلمبری کا کام ہے، اسی طرح لکڑی کا کام ہے، یعنی کہ بچے کے مزاج، طبیعت، اس کا شوق، اس کی لگن جس کام میں ہو وہ کام انہیں اسکول ہی میں سکھائے جائیں، تاکہ ہمارا ہر بچہ ہنر یافتہ ہو اور اپنے لیے وہ روزگار کے مواقع جو ہے نا وہ تلاش کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ہوم ورک روایتی انداز میں بالکل نہ ہو، عملی طور پر جو سیکھنا ہے عملی طور پر سیکھیں، سائنس کی تعلیم ہو عملی طور پر، اسی طرح دین کی تعلیم ہو عملی طور پر سیکھیں وہ۔ ان کے لیے وہاں اسکول میں تفریح کے مواقع بھی ہوں، کھیل ہوں، اور صحت مند قسم کی تفریح ہو جس میں بچے جو ہے نا اپنی صحت بنا سکیں، جس میں اپنا جیسے کراٹے ہو گیا، مارشل آرٹ ہو گیا، جمناسٹک ہو گیا، اور ایسے کھیل جس میں تیراکی ہے، یعنی جسمانی صحت کے لیے بھی ذہنی صحت کے لیے بھی جو مفید ہوں، اور جو بچے کی کے لیے بچے کو مضبوط، توانا اور صحت مند بنائیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں کب موقع ملتا ہے کہ ایسا ادارہ ہم بنا سکیں۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ پیغام عام کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی صاحب، کوئی ادارہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایسے سکول کو بنانے میں فائدہ ہے ملک کا، قوم کا، بچوں کا، تو ضرور وہ قدم بڑھائیں اور ایسا ادارہ قائم کریں۔ یقیناً ہمارے روایتی تعلیمی نظام سے مختلف بات ہے یہ۔ جس نظام میں ہم رہتے ہیں وہاں کچھ پیچیدگیاں ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ الجھنیں ہیں، لیکن اتنے عرصے کی تعلیم کے بعد جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں وہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ اس لیے ایک خواب مسلسل میں دیکھتا ہوں، ایک ایسے اسکول کا قیام جن میں یہ 3 چیزیں عملی طور پر ہوں۔ بچہ ہنسی خوشی اسکول آئے، ہنسی خوشی اسکول جائے، نہ اس پہ کتابوں کا بوجھ ہو، نہ بھاری بستے کا بوجھ ہو، اور اس کے لیے پرسکون اور صاف ستھرا ماحول ہو، اور جس میں وہ تعظم ہو کے کچھ نہ کچھ روزانہ سیکھ کے جائیں۔ گویا ایک ایسا ادارہ جس میں ہم انسان بنا سکیں، جس میں ہم بہترین شہری بنا سکیں، کارآمد لوگ بنا سکیں، سائنسدان بنا سکیں، اور جو ایک عالم بنا سکیں، یعنی جنہیں پتہ ہو کہ ہمارا دین ہر معاملے میں کیا کیا کہتا ہے، اور اس کی باقاعدہ ان سے عملی مشق کرائی جائے۔ اسی طرح ہنر مند لوگ ہوں وہ، تو تاکہ بھی ہمارا بچہ ہنر سے خالی نہ رہے، روزگار سے خالی نہ رہے۔ تو دیکھیے کہ یہ کب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے، کب موقع ملتا ہے کہ اس سلسلے کو مزید اس سلسلے کو، اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اس کی تعبیر کب سامنے آئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یقیناً اس میں کچھ الجھنیں، کچھ مسائل، کچھ معاملات ہو سکتے ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی خیال یہی ہے کہ بچوں کو اپنے شعبے میں ماہر بنانا۔ اس کے لیے ہمارے پاس نفسیات دان ہوں گے جو ہر بچے کی عمر، اس کی ذہنی کیفیت، اس کے مزاج، اس کے دلچسپی کے لیے مختلف ٹیسٹ لیں گے، اور جو بچہ جس چیز میں، جس شعبے میں اپنا رجحان ظاہر کرے گا اسی شعبے میں اسے ڈال کے، تاکہ اس کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہاں تو ہمارے یہاں سلسلہ یہ ہے کہ نا، کوئی بچہ سائنس کا ہے اور کسی بچے کا ذہن آرٹس کا ہے لیکن اسے سائنس پڑھنا پڑتی ہے۔ کوئی بچہ انجینئر اچھا بن سکتا ہے لیکن اسے موقع نہیں ملتے، کیونکہ ہمارا سلیبس اس طرح کا ہے کہ ہر بچے کو ایک حد تک، ایک مخصوص کلاس تک ایک ہی چیزیں بار بار پڑھنا پڑتی ہیں۔ اسی طرح مختلف معاملات ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوتا ہے اور کیا ہم ایسا ادارہ قائم بھی کر پاتے ہیں یا نہیں۔
خیر، امید پہ دنیا قائم ہے، تو امید ہے کہ یہ خواب کبھی نہ کبھی تو ضرور پورا ہوگا۔ امید کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔